کامران مرتضیٰ صاحب، آپ نے تو ہمیشہ جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی اور صحافیوں کو انہی دفعات کی تحت جو ہے گرفتار کیا جاتا تھا تو آپ نے اس کی مذمت کی. تو آج امجد شعیب صاحب 80 سال ان کی عمر ہو گئی ہے. پہلی دفعہ ہم نے پاکستان کے اندر دیکھا ہے ان کی ہسٹری کے اندر کہ ایک ریٹائرڈ میجر جنرل کو بھی اریسٹ کیا گیا ہے اسی دفعات کے اندر. آپ نے کیسے سوچ لیا کہ میں اس اریسٹ کی حمایت کروں گا؟ میرے تو ویسے بھی دوست بھی ہیں اور بڑے پیار سے مجھ سے ملتے ہیں. بیٹا ان کا وکیل ہے. اور جب صبح میں نے وہ ٹکر دیکھا جب گھر سے نکل رہا تھا تو میں نے ان کو فون کرنے کی کوشش کی. واٹس ایپ پہ بھی رنگ کیا میں نے اور ویسے بھی رنگ کیا، اور تاکہ اگر میرے لائق ان کی کوئی خدمت ہو تو میں خدمت کر سکوں. مگر سر، نون لیگ کے جو آپ کے ساتھی ہیں جن کے ساتھ آپ حکومت میں ہیں ان سے بھی تو مطالبہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ مجھے اس مقدمے کے باقی کانٹینٹس کا علم نہیں ہے، مگر میں ان کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا کیونکہ بہت نفیس آدمی ہیں. یہ کوئی نفرت پھیلانے والا، میں تو ان سے کوئی ایسی حرکت کی توقع نہیں رکھتا ہوں. اچھے سلجھے ہوئے آدمی ہیں. ٹھیک، میں ان کے مقدمے میں اپنے ساتھیوں سے بھی بات کروں گا. یہ مطلب ایک تو بزرگ ہیں اور ادروائز کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ نفرت پھیلانے والے آدمی. میں نے آج تک ان میں کوئی ایسی چیز فیل تو نہیں کی ہے. باقی مجھے معاملے کا پتہ نہیں ہے، مگر سٹل جو ہے نا میرا ان کے ساتھ پیار محبت کا رشتہ ہے. شعیب شاہین صاحب، پاکستان تحریک انصاف یہ صحافیوں کے ساتھ یہی مقدمہ جو ہے، یہی جو دفعاتیں لگاتی رہی اور وہ تو پہلے اریسٹ ہو جاتے، بعد میں جو ہے یہ مقدمہ درج ہوتا تھا. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ہونا ہی تھا کسی دن کہ پہلے چھوٹے کا گلا پکڑو پھر بڑے کا، پھر اس سے بڑے کا؟ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی ہے کہ ہماری پولیس کو اتنا ریاستی دہشت گردی کی ایک اجازت دے دیں کہ جس شریف آدمی کو جس کو چاہیں، آپ کنٹینٹس آف ایف آئی آر دیکھو، اس کے ذریعے یہ الزام بنتا ہی نہیں ہے. افینس ہی نہیں بنتا اس کنٹینٹس آف اپلیکیشن. اگر 100% یہ باندھ لیا جائے، مثال کے طور پر وہ بندہ ایک کہہ رہا ہے، مثال کے طور پر کی جانے والی بات بھی کیا کبھی یہ دفعات میں لگتی ہے؟ اور یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہے ایک 80 سال کے بوڑھے آدمی کے ساتھ، اوور ری ایکٹ کیا ہے. اوور ری ایکٹ سے بھی 4 قدم آگے چلے گئے. یہ میں اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. میں کامران مرتضیٰ صاحب سے اتفاق کرتا ہوں. ایک ریزنیبل شخص ہیں، اپنے تحمل مزاجی سے بات کرتے ہیں، اپنی ایک رائے دیتے ہیں. فریڈم آف سپیچ ہے، فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف سپیچ کو آپ اتنا اگر گلا گھونٹ دیں گے تو پھر کوئی طریقہ نہیں. پھر کیا ہوگا؟ پھر کون بولے گا؟ منتو خیل صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ اظہار رائے کی آزادی کے اوپر بات کی، ہمیشہ کہا کہ ہونا چاہیے. بے نظیر بھٹو صاحبہ تو کیا کیا تنقید برداشت کر جاتی تھی، تو انہوں نے ایسا کیسا کر دیا کہ آپ نے یہ اتنی خوفناک دفعات ان کے اوپر لگا دی؟ تو یہ پولیس نے ایف آئی آر نہیں، یہ مجسٹریٹ کی مدعیت پہ ایف آئی آر کٹی ہے. بالکل نمبر ایک بات. دوسری بات یہ، میں ان کے ساتھ خود 1 سال پہلے کا کئی شو میں بیٹھ چکا ہوں. جس طرح یہ عمران خان صاحب کی زبان بولتا ہے، اداروں کے اندر نفرتیں، اداروں کے اندر وہ کہ اب دیکھیں ان لوگوں نے مطلب یہ تو نہیں کہ اس کو جیل میں ڈال دو. دیکھو اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے کہ آپ 80 سال کے تو آپ کو لگا چوٹ ملے گی. اس کا مطلب یہ بھی تو نہیں ہے. دوسری بات یہ، ہم ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ قانون سب کے لیے، جرنل کے اوپر بھی ہے. تو آج جب جنرل کے اوپر آ ڈالا تو آپ مان لو نا، جب صحافی ہو سکتا ہے، جب پولیٹیشین کے اوپر ہو سکتا ہے تو جنرل پہ بھی ہو سکتا ہے. یہ بھی تو آپ مان لینا بات. دوسری بات یہ کہ میں کہتا ہوں کہ یہ اداروں کے اندر پاکستان کے 75 سال میں جس طرح نفرتیں پھیلائی عمران خان ان کی پارٹی میں، اور یہ تجزیہ نگاروں نے، جو کہ لیبل تو اس کا دفاعی تجزیہ نگار ہوتا ہے مگر پی ٹی آئی کے سپورٹر ہوتا ہے. تو میں کہتا ہوں 80 سال کا ہے، اس نے فوج کے اندر بڑی خدمات بھی انجام دی ہوگی. فوج نے اس کو جنرل بنا دی، اعزاز بنا دی. کیا اسی فوج کے خلاف یہ بول رہے؟ اسی فوج کے اندر یہ پاکستانی نوجوان کو اکسا رہا ہے. تو میں سمجھ رہا ہوں کہ جب عام آدمی کے خلاف، شہباز گل کے خلاف ہو سکتا ہے، دوسرے کے خلاف ہو سکتا ہے، تو جرنل بھی اس سے جو ہے نا وہ استثنا اس کو نہیں ہوگا.